السلام علیکم اینڈ ہیلو ٹو آل اسٹوڈنٹس۔ آج جو لیکچر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فرٹیلائزیشن۔ فرٹیلائزیشن میں اگر اس کی پراپر ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ایگ اور سپرم کے آپس میں ملاپ کو فرٹیلائزیشن بولا جاتا ہے۔ ہماری اینیمل کنگڈم میں بھی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، پلانٹس میں بھی ہوتی ہے، فنجائی میں بھی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے آرگنزم جو ہیں وہ ریپروڈکشن کے دوران فرٹیلائزیشن کا پروسیس سر انجام دیتے ہیں، جس سے ان کی نئی نسل جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو آج ہم فرٹیلائزیشن اور اس کی ٹائپس جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دنیا میں جانداروں کے 5 بڑے گروپس ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ تو انورٹیبریٹس آ جاتے ہیں، اس کے بعد فشز ہیں، ایمفیبینز ہیں، ریپٹائلز ہیں، برڈز ہیں اور میملز ہیں۔ تو فرٹیلائزیشن ہم آج جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ خاص طور پر اینیمل کنگڈم سے ریلیٹڈ ہے۔ یونین آف سپرم اینڈ ایگ از کالڈ فرٹیلائزیشن۔ فرٹیلائزیشن جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن اور ایک ہوتی ہے انٹرنل فرٹیلائزیشن۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کی۔ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ایک ایسی فرٹیلائزیشن ہے جو باڈی کے باہر سر انجام پاتی ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر ایکویٹک میڈیم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ایگ اور سپرم جو ہیں یہ پانی کے بغیر ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں ڈرائی ہو جائیں گے، دھوپ اور گرمی سے ڈیڈ ہو جائیں گے اور فرٹیلائزیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے جاندار جو عام طور پر ایکویٹک انوائرمنٹ یعنی پانی والے ماحول میں رہتے ہیں وہ عام طور پر ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کرتے ہیں۔ اس میں ہم بہت سارے انورٹیبریٹس کی ایگزامپل لیتے ہیں جو پانی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فشز جو مختلف گروپ ہیں جو پانی کے اندر، اوشن میں، سی واٹر میں، فریش واٹر میں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کرتے ہیں۔ اور ایمفیبین جس میں فراگز وغیرہ آ جاتے ہیں یہ بھی ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کرتے ہیں۔ تو ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کے لیے ایکویٹک میڈیم ہونا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ میرے پاس یہ میں نے ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے بنائی ہوئی ہے کہ یہ ایک پانی کے اندر نیسٹ بنا ہوا ہے، جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں، ساتھ کچھ الجی وغیرہ گرو کر رہی ہے۔ تو یہ جو میل اور فیمیل فش ہیں یہ یہاں پر ایگ جو ہے وہ لے کریں گے، ان کے دوران میٹنگ کا پروسیس ان میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک فیمیل فش ہے اور یہ ایک میل فش ہے۔ بریڈنگ سیزن میں جب ان کو سگنلز ملتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں وہ ایک خاص مقام پر جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر جو فیمیل فش ہے انڈر دا اسٹیمولس فرام میل فش جو ہے یہاں پر اپنے ایگ لے کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو جو بلو کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ بہت سارے ایگ ہیں جو کسی خاص جگہ پر جو کہ چھپی ہوئی ہو وہاں پر ایگ لے کر رہی ہے۔ اب ایسی حالت میں جو فیمیل ہے وہ ملینز آف ایگ لے کرتی ہے، کیونکہ پانی کے اندر بہت سارے ایگ جو ہیں وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں، کچھ پانی کے ساتھ بہہ بھی سکتے ہیں، کچھ جو ہیں ایگز جو ہیں وہ اینیمل کی فوڈ بن جائیں گے، کچھ پرندوں کی فوڈ بن جائیں گے۔ اس لیے لاکھوں کی تعداد میں انڈے دیے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک انڈے جو ہیں یہ چند ہزار انڈے جو ہیں وہ فرٹیلائز ہوتے ہیں اور ڈیولپ ہو کر نئے جانداروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور کافی سارے نئے جو بچے ہیں مچھلیوں کے یا دوسرے جانداروں کے وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، ایگ لے کیے جاتے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک جیل لائک سٹرکچر کے اندر جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو جائیں اور پانی کے اندر جو ہیں وہ موجود رہیں۔ میل مچھلی جو ہے وہ ساتھ ہی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور یہ اپنی باڈی سے سپرم جو ہے وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیتی ہے، ریلیز کر دیتی ہے۔ یہاں پہ ریڈ کلر کے آپ کو سپرم نظر آ رہے ہیں۔ یہ سپرم جو ہیں وہ کیمو ٹیکٹیکلی ایگ کی طرف جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے اور جا کر یہ ایگز کو فرٹیلائز کر دیں گے، اور یہاں پر بھی سپرم جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ تعداد میں پروڈیوس کیے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ سپرم جو ہیں وہ پانی میں ضائع بھی ہو سکتے ہیں، بہہ بھی سکتے ہیں یا اینیمل کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں، ان کی فوڈ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا جو باقی سپرمز بچیں گے وہ ایگز کو فرٹیلائز کر دیں گے اور اس سے پھر نئے جاندار جو ہیں وہ پروڈیوس ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن جو ہے وہ عام طور پر فش
انورٹیبریٹس اور ایمفیبین کے اندر جو ہے وہ ٹیکس پلیس ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایکویٹک آرگنزم میں۔ اس کے لیے دونوں کا ایک ہی وقت میں ایگ اور سپرم پروڈیوس کرنا اور باڈی سے ریلیز کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک سپیشیز جو ہے، ایک جو پرسن ہے میل جو ہے وہ پہلے سپرم چھوڑ دے اور ایگ بعد میں آئیں، یا ایگ پہلے آ جائیں اور سپرم بعد میں آئیں، تو اس سے فرٹیلائزیشن کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا یک وقت جو سپرمز اور ایگ پروڈیوس کرنا اور ریلیز کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ تو اس لیے ایک خاص بریڈنگ سیزن کے دوران ہی یہ پروسیس ہوتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنل فرٹیلائزیشن کی، تو انٹرنل فرٹیلائزیشن میں جو عام طور پر کنڈیشنز ہیں وہ ٹیریسٹریل ہیں، اور ٹیریسٹریل ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو زمینی ہوتی ہے، خشکی کے اوپر ہوتی ہے۔ اب خشکی کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ایگ اور سپرمز جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قدرت نے یہ میکانزم بنایا ہے کہ جو میل ہے وہ اپنے جو سپرمز ہیں وہ فیمیل کی باڈی میں لاج ان کرے گا، یعنی ٹرانسفر کرے گا، اور وہیں پہ ہی اس کی فرٹیلائزیشن جو ہے وہ ٹیکس پلیس ہوگی۔ اب اس میں 3 طرح کے گروپ ہیں، ایک ریپٹائلز ہیں، برڈز ہیں اور میملز ہیں۔ یہ عام طور پر انٹرنل فرٹیلائزیشن کرتے ہیں، جس کے دوران جو میل ہے وہ کپولیشن کرتا ہے فیمیل کے ساتھ، اور اس کے دوران اپنی جو سپرمز ہیں وہ فیمیل کی باڈی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور وہاں پر ہی فرٹیلائزیشن جو ہے وہ باڈی کے ان سائڈ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو انٹرنل فرٹیلائزیشن بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ انٹرنل فرٹیلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیسے ہوگا۔ تو میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا سیکشن جو ہے وہ ایگ سے جو ہے وہ کاٹ کر نکالا ہے۔ تو یہ ایگ کی پلازما میمبرین ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ایک باہر کی طرف جیل کوٹ ہوتا ہے جسے زونا پیلوسیڈا کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ اس ایگ کے اندر کی جگہ ہے جسے کورٹیکس کہتے ہیں، اور یہاں پر کچھ گرینیولز پائے جاتے ہیں جنہیں کورٹیکل گرینیولز کہتے ہیں۔ ایگ جو ہے جب وہ موجود ہوتا ہے تو جو سپرم ہیں جب وہ فیمیل کی باڈی کے یا فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں ریلیز کیے جاتے ہیں، تو سپرم جو ہیں وہ کیمو ٹیکٹیکلی جو ہارمونز ہیں جو ایگ پروڈیوس کرتا ہے، یا ایگ سے ساتھ جو سیلز ہوتے ہیں وہ جب ان ہارمونز کو یا کیمیکلز کو پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ سپرمز کو گائیڈ کرتے ہیں، اور سپرم جو ہیں اس رسپانس کے نتیجے میں، اس کیمیکل سٹیمولس کے نتیجے میں اس کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ 2 سپرمز ہیں جو کہ ایگ کی میمبرین کے ساتھ جو ہیں وہ آ کر ٹچ کر رہے ہیں، یعنی یہ ایگ کو فرٹیلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہزاروں سپرم جو ہیں وہ ایگ تک جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں اور اس کو فرٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سپرم کی باڈی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا اگلا حصہ جو ہے یہ ایکروسوم کہلاتا ہے، اس کے پاس پیچھے اس کی سیل باڈی ہے جس میں اس کا نیوکلیس ہے، اس کے بعد اس کی نیک ہے جس میں مائٹوکونڈریا موجود ہوتے ہیں، اور پیچھے اس کی ٹیل ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ موو کرتا ہے۔ جیسے ہی سپرم جو ہے وہ ایگ کی آؤٹر لیئر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے کچھ انزائمز نکلتے ہیں جنہیں لائسنس کہا جاتا ہے۔ یہ لائسن انزائم جو ہیں یہ ایکروسوم سے ریلیز کیے جاتے ہیں، اور یہ جو زونا پیلوسیڈا ہے، جیل لائک لیئر ہے اور پلازما میمبرین ہے، اس کو ڈیزولو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں بہت سارے سپرمز کا یہ جو انزائمز ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہی جو پلازما میمبرین ہے، جیلی لائک لیئر ہے، زونا پیلوسیڈا ہے، وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے، تو جو سپرم ہے وہ ایگ کے اندر پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری ڈائیگرام ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں تیسری ڈائیگرام کی طرف۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو آؤٹر میمبرین ہے ایگ کی وہ بریک ہو چکی ہے، اور سپرم جو ہے اس کے اندر ایکروسوم کے ذریعے انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر کورٹیکل گرینیول ڈسچارج ہوتا ہے، جو یہاں پر چھوٹے چھوٹے گرینیولز جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ جو ایگ سپرم ہے، یہ نیکسٹ ڈائیگرام میں دیکھیں تو سپرم جو ہے وہ ایگ کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی ایگ کے اندر سپرم انٹر ہوتا ہے، فوری طور پر باہر ایک میمبرین بن جاتی ہے جسے فرٹیلائزیشن میمبرین کہتے ہیں۔ فرٹیلائزیشن میمبرین جو ہے یہ فوری طور پر سپرم کے انٹر ہونے کے فوراً بعد بن جاتی ہے، اور یہ اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ اس کے بعد کوئی سپرم انٹر نہ ہو۔ تو عام طور پر جیسے ہی ایک سپرم انٹر ہوتا ہے تو فرٹیلائزیشن میمبرین جو ہے وہ باقی سپرمز کو انٹر ہونے سے روک دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو نیوکلیس ہے وہ ایگ کے نیوکلیس کے ساتھ مل کر پھر آگے زائگوٹ اور باقی ڈیولپمنٹ کے پروسیس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم لیٹر آن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔
تو اس طریقے سے جو ہم ایگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسپرم جو ہیں وہ ایگ کے ساتھ پینیٹریٹ کرتے ہیں، اس کو میں نے تھوڑا سا سمرائز کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک اسپرم ہے، اسپرم کی باڈی کے اندر ایکروسوم ہے جو اس کا انٹیریئر حصہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ انزائمز پروڈیوس ہوتے ہیں جنہیں لائسنس کہتے ہیں۔ لائسنس جو ہیں یہ پروٹین کوٹ آف ایگ جو ہے اس کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں اور پینیٹریشن کرتے ہیں۔ پینیٹریشن کرنے کے بعد جو نیوکلیس ہے، ہیڈ ہے، وہ ایگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ فرٹیلائزیشن میمبرین اس کے فوری طور پر بعد میں فرٹیلائزیشن میمبرین بن جاتی ہے تاکہ مزید اسپرم جو ہیں وہ ایگ کو فرٹیلائز نہ کر سکیں، اور اس کے بعد جہاں پر ایگ کے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پر ایک گرے کریسنٹ اسٹرکچر بن جاتا ہے جو کہ ڈیولپمنٹل پروسیس میں بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہم لیٹر آن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس طریقے سے 3 ایسے جاندار ہیں، ریپٹائلز، برڈز اور میملز، جن کے اندر فرٹیلائزیشن جو ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر جو ہیں وہ اپنی فرٹیلائزیشن کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور ایسی فرٹیلائزیشن جو ہے یہ عام طور پر ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں کی جاتی ہے، جہاں پر ماحول بہت ڈرائی ہوتا ہے، لائٹ ہوتی ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، اس دوران یہ فرٹیلائزیشن کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکٹری لیکچر دیا ہے آپ کو، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پھر ہم لیٹر آن بعد میں ڈسکس کریں گے، ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن اور انٹرنل فرٹیلائزیشن۔ ہوپ فلی سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔ اللہ حافظ۔